معروف شاہ قلندر 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 معروف شاہ قلندر۔ حضرت معروف شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ جن کا آستانہ ہے نانگاؤں میں، آج وہیں کی زیارت ہم کریں گے اور آپ لوگ بھی کروائیں گے، تو دیکھتے رہیں اس ولاگ کو اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اپنی رائے ضرور ہمیں دیں کہ آنے والا ولاگ ہم کس درگاہ کا شوٹ کریں۔ معروف شاہ قلندر 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 فیضان کے سمندر معروف شاہ قلندر ہے نائب پیمبر معروف شاہ قلندر معروف شاہ قلندر معروف شاہ قلندر معروف شاہ قلندر معروف شاہ قلندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم جس مزار کی زیارت آپ کو کروانے والے ہیں، نانگاؤں کی مشہور درگاہ حضرت معروف شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ حضرت پیر موسیٰ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا مزار 40 گاؤں میں ہے، ان کے قافلے میں آپ حضور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعوت پر، آپ کے بلاوے پر اس قافلے کے ساتھ خرقان سے ہندوستان تشریف لائے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو اہلیہ ہے ان کا خاندان، یعنی جس خاندان میں آپ کا نکاح ہوا تھا وہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاندان کی تھی، یعنی کہ آپ کا سسرال اگر کہا جائے تو کہ غریب نواز کا خاندان ہے تو بے جا نہ ہوگا، بلکہ یہی سچ بھی ہے۔ تو آپ خرقان سے تشریف لائے تھے۔ یہ خرقان وہی علاقہ ہے جہاں کے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کہلاتے ہیں، اسی علاقے سے آپ کا تعلق ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ نانگاؤں تشریف لائے تھے اس سے پہلے یہاں پر قحط سالی تھی۔ قحط اس طرح سے تھا کہ روزانہ جب صبح ہوتی تھی تو لوگ اپنی نظروں کو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور یہ امید لگاتے تھے کہ کاش آج بارش ہو جائے تاکہ ہماری کھیتیاں جو ہے تو سر سبز و شاداب ہو جائے، بارش ہو جائے تاکہ ہمارے مویشی، ہمارے جانور جو ہے تو ہلاک ہونے سے بچ جائیں۔ ہر صبح امید لگا کر لوگ آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، لیکن وہ نراش ہو جاتے تھے، اس لیے کہ بارش کا ایسا قحط پڑا کہ ایک بوند بھی ان ایام میں بارش نہ ہوئی، قحط سالی تھی۔ انہی دنوں میں، انہی ایام میں حضرت معروف شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نانگاؤں اس شان سے تشریف لاتے کہ جیسے ہی آپ کا قدم مبارک نانگاؤں میں پڑتا ہے تو آسمان پر گھنگور گھٹائیں چھا جاتی ہیں اور بجلی کڑکنا شروع ہوتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے چھما چھم ایسی بارش ہوتی ہے کہ پورا نانگاؤں جل تھل ہو جاتا ہے۔ پورے نانگاؤں کے اطراف میں اور اس پورے علاقے میں ایسی بارش ہوتی ہے کہ ندی، نالے، کنویں، تالاب سب جو ہے تو بھر کر بہنے لگتے ہیں۔ اس شان سے آپ نانگاؤں تشریف لائے کہ آپ کا قدم نانگاؤں میں جیسے ہی پڑا تو باران رحمت کا نزول ہوا، اور وہ کھیتیاں جو بنجر ہو جا رہی تھی، وہ جو مویشی جو بارش نہ ہونے کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے تھے، ان سب کو پھر سے اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی عطا فرما دی۔ اور اسی وقت تو نانگاؤں کی سرزمین پر پہلی کرامت آپ کی دیکھی گئی کہ بارش ہو رہی تھی اور آپ سڑکوں پر چل کر نانگاؤں تشریف لا رہے تھے، لیکن بارش کی ایک بوند بھی آپ کے بدن پر نہ پڑی، بارش کا ایک قطرہ بھی آپ کے وجود پر نہ آیا۔ لوگ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے، دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ کیسا منشیہ ہے، یہ کیسا آدمی ہے کہ جو بارش میں چل تو رہا ہے لیکن ایک بوند بھی ان کے بدن پر نہیں پڑتی، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ان پر سایہ کر دیا ہے، کوئی ان پر ایسا سایہ تان دیا جس کی وجہ سے بارش کا ایک قطرہ بھی ان کے جسم پر نہیں آتا، اور یہ بالکل بارش کے پانی سے محفوظ اس راستے پر چل رہے ہیں۔ اس شان سے آپ نانگاؤں تشریف لاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسی علاقے میں، اسی جگہ پر آپ رہا کرتے تھے، اور
جو بھی شخص یہاں پر بکریاں چرانے کے لیے یا اطراف سے کوئی شخص کسی کام کے لیے اس طرف سے نکلتا تھا تو حضرت معروف شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے، اور وہ دین کی دعوت قبول کر کے اسلام کو قبول کر لیا کرتے تھے، مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ اس طرح سے یہاں رہ کر حضرت معروف شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ دین کی خدمت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو کلمے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت کے ایک بہت ہی عقیدت مند تھے جن کا نام محمد یوسف بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت سے سوال کیا کہ آپ جب خرقان میں تھے تو وہاں سے آپ نے 6 مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی ہے، لیکن ہندوستان آنے کے بعد حضور ہم دیکھتے کہ آپ دوبارہ سے پھر یہاں سے ہندوستان سے آپ حج بیت اللہ کے لیے تشریف نہیں لے گئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یوسف میاں، میں جب چاہتا ہوں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دیتا ہوں۔ اس کے بعد ایسا کرم کیا یوسف پر، محمد یوسف پر حضرت معروف شاہ نے کہ مسلسل کئی دنوں تک انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت خواب میں ہوتی رہی۔ بتایا جاتا ہے کہ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت معروف شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو انہیں جواب بھی ملا، وعلیکم السلام یا شیخ معروف۔ اس طرح سے دیکھیں آپ یہ کتنی مقبول شخصیت ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تو لوگ بہت ہوتے ہیں، سلام تو بہت لوگ پیش کرتے ہیں، لیکن کچھ ہی چنندہ اولیاء کرام ہیں جن کو بارگاہ رسالت سے جواب ملتا ہے، جن میں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مصافحہ بھی کیا، حضور غریب نواز ہے جن کو جواب ملا اور لوگوں نے سنا، اور آپ دیکھیں کہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی جو جب بھی بارگاہ رسالت میں جایا کرتے تھے اور الوداعی سلام جب کیا کرتے تھے تو انہیں سلام کا جواب بھی ملتا اور یہ بشارت ملتی کہ بسلامت روی و باز آئید، کہ خیر سے جاؤ پھر آنا۔ لیکن آخری جب حاضری آپ کی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو جب الوداعی سلام کیا تو انہیں جواب آیا بسلامت روی، یعنی خیر سے جاؤ، باز آئید نہیں کہا۔ اس پر سے آپ سمجھ گئے کہ یہ میری آخری حاضری ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور ہوا بھی یہی۔ اس کے بعد پھر آپ کا وصال ہو گیا، اس کے بعد آپ بارگاہ رسالت میں نہ جا سکے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ ان اولیاء میں سے ہے کہ جن کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے بعد سلام کرنے پر جواب آتا ہے۔ جب بھی آپ نانگاؤں آئے تو یہاں پر آپ حاضری ضرور دیں۔ جو یہ ریلوے لائن ہے اس کے بازو سے لگ کر یہ پہاڑ کے اوپر یہ آستانہ ہے، جب بھی ہم لوگ یہ اورنگ آباد ہائی وے سے گزرتے ہیں تو اوپر ہمیں پہاڑ پر یہ مزار نظر آتا ہے۔ 2 راستے آنے کے لیے، اندر سے بھی ایک راستہ آتا ہے اور یہ اورنگ آباد ہائی وے سے آگے چل کر بھی اس طرف سے بھی ایک راستہ درگاہ تک آتا ہے۔ اب جب بھی یہاں پر آئیں تو یہاں پر ضرور آئیں اور اپنے لیے اور سب کے لیے ضرور دعا کریں، بڑا سکون لگتا ہے یہاں پر۔ ابھی میں بھی الحمدللہ یہاں پر پہلی مرتبہ آیا ہوں، نانگاؤں سینکڑوں مرتبہ آنا ہوا دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، لیکن اس آستانے پر پہلی مرتبہ ہم لوگ حاضری دینے کے لیے یہاں پر آئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے ورثے میں 2 جوڑی کپڑا، ایک قرآن شریف سوراہی اور ایک کتاب تھی۔ کچھ ساز و سامان کو آپ کے وصال کے بعد آپ کے وطن خرقان لوگوں نے بھیج دیا۔ ایک عجب کرامت اور ایک اتفاق یہ بھی ہوا کہ جب 2 دن تک آپ کا لاشا رکھا رہا لیکن کسی بھی طرح سے کوئی تعفن یا ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، 2 دن تک آپ کی لاش مبارک، آپ کا جسد پاک رکھا رہا، اور اس کے بعد پھر نماز جنازہ پڑھی گئی۔ بڑے بڑے قلندر مجذوب ابدال اس جنازے کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو یہاں پر سپرد خاک کیا گیا۔ جتنی باتیں بیان کی گئی حضرت معروف شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ان ساری باتوں کو ایک 600 سال پرانے جن نے روایت کی ہے، اور سننے والوں نے ان سے روایت کو سن کر پھر آگے بڑھایا ہے، جسے کتابی شکل بھی دی گئی ہے حضرت معروف شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے۔ اور آگے یہ جو پہاڑوں کا سلسلہ ہے، آگے پہاڑوں کے سلسلہ ہے، اور وہیں پر کسی نیچے جگہ پر بتایا جاتا ہے کہ جنات کی ایک بہت بڑی بستی بھی ہے، جنات کی بہت بڑی بستی ہے، اور اسی بستی کے وہ جن رہنے والے تھے جن کی عمر 600 سال سے زائد تھی۔ ان کا نام عبد الرحمن بتایا جاتا ہے، اور وہ حضرت کے خادم بھی تھے،
حضرت کے معتقد تھے، حضرت کی بڑی انہوں نے خدمت کی ہے، اور یہ ساری باتیں حضرت کے حوالے سے انہوں نے روایت کی ہے اور سننے والوں نے پھر اسے کتاب کے اندر درج کیا ہے۔ 29 شعبان المعظم حضرت کے وصال کی تاریخ بتائی جاتی ہے، اور لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ادھر ماہ رمضان کا چاند طلوع ہو رہا تھا، ماہ رمضان کا چاند دکھ رہا تھا، اور ادھر حضرت کی روح قفس عنصری سے پرواز کر رہی تھی۔ ہر سال آج بھی 29 شعبان کو چاند کے اعتبار سے یہاں کے لوگ عرس کا انعقاد کرتے ہیں، اور یہاں پر عرس منایا جاتا ہے حضرت کا ہر سال۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں کے بعد جب 29 شعبان آئے گی تو پھر یہاں پر عرس منعقد ہوگا۔ کئی مرتبہ لوگوں نے چاہا کہ حضرت معروف شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر مزار شریف کے اوپر چھت نہیں ہے، تو یہاں پر کوئی ٹین کا ہم چھت بنا دیتے تاکہ دھوپ جو ہے تو آپ کی قبر مبارک پر پڑتی ہے تو دھوپ سے بچاؤ ہو جائے گا۔ ایک دن وہ آتے ہیں اور چھت کو بنا دیتے ہیں۔ دوسرے دن جب لوگوں نے صبح آ کر دیکھا تو چھت ادھر پڑی ہے، ٹین اس طرف ہے، سارا کچھ بکھرا پڑا تھا، تو لوگوں نے یہ گمان کیا کہ ہو سکتا ہے کہ رات میں آندھی چلی ہوگی، تیز ہوائیں چلی ہوگی، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بکھر گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس سے مضبوط اہتمام کے ساتھ چھت کو بنایا، چھت کو قائم کیا، لیکن پھر اس کے دوسرے دن جب آ کر دیکھتے ہیں تو سارا سامان ادھر ادھر بکھرا ہے، چھت ادھر ادھر بکھری ہوئی ہے۔ تو کسی صاحب دل نے ان لوگوں کو بتایا کہ یہاں پر چھت نہ بناؤ، کھلے آسمان کے نیچے مزار شریف کو رہنے دو۔ حضرت کی منشا یہی ہے، حضرت یہ چاہتے ہیں کہ درگاہ کھلے آسمان کے نیچے ہو، اور درگاہ اور آسمان کے بیچ میں کوئی چھت نہ ہو، کوئی چیز حائل نہ ہو، یہ حضرت کی مرضی ہے، اسی لیے یہاں سے چھت نکل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے چھت کو بنانے کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دیا۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ جس درختوں پر پرندے بسیرا کرتے ہیں، رات بتاتے ہیں، تو اس درخت کے نیچے جب دیکھا جائے تو ان کی بیٹ گندگی یقیناً نظر آئے گی، اس لیے کہ پرندے جب درختوں پر ہوتے ہیں تو وہاں سے گندگی بھی کرتے ہیں، اور گندگی نیچے جم جاتی ہے۔ لیکن حضرت معروف شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے لگ کر جو درخت ہے اس پر بھی پرندے روزانہ رات میں بسیرا کرتے ہیں، لیکن مزار شریف کے اوپر آپ کو کوئی گندگی نظر نہیں آئے گی۔ مزار شریف کے اوپر وہ گندگی نہیں کرتے، بلکہ کہیں اور جا کر کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اولیاء کرام کی عظمت کا کیا کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے تو اپنے بندوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے، جانوروں کے دلوں میں ولیوں کی محبت ڈال دیتا ہے، پرندوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے، اور پھر دیکھیں چرند و پرند بھی ان کا اس طرح سے احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں کہ جو درخت تو درگاہ سے لگ کر ہے اس پر رات تو بتاتے ہیں لیکن وہاں گندگی نہیں کرتے۔